بسم الله الرحمن الرحيم. الأول عن أبي ذر جندب بن جنادة رضي الله عنه قال: قلت يا رسول الله أي الأعمال أفضل؟ قال: الإيمان بالله والجهاد في سبيلي. قلت: أي الرقاب أفضل؟ قال: أنفسها عند أهلها وأكثرها ثمنا. قلت: فإن لم أفعل؟ قال: تعين الصانع أو تصنع لأخرك. قلت: يا رسول الله أرأيت إن زعفت عن بعض الأمل؟ قال: تكف شرك عن الناس فإنها صدقة منك على نفسك. متفق علیہ۔ حضرت ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں کہ میں نے عرض کیا: یا رسول اللہ، کون سے اعمال افضل ہیں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: اللہ پر ایمان لانا اور اس کی راہ میں جہاد کرنا۔ میں نے عرض کیا: کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: جو گھر والوں کو زیادہ پسندیدہ ہو اور جس کی قیمت زیادہ ہو۔ میں نے عرض کیا: اگر میں یہ کام نہ کر سکوں؟ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: غریب لوگوں کی مدد کر دیا کرو یا بے ہنر کا کام کر دیا کرو۔ میں نے کہا: یا رسول اللہ، کیا خیال ہے آپ کا اگر میں ان میں سے بات عمل کرنے سے عاجز رہوں؟ فرمایا: تو اپنے شر کو لوگوں سے روک لے، پس بے شک یہ تیری طرف سے تیرے نفس پر صدقہ ہوگا۔ ہمارا جو بات چل رہا ہے کہ نیک اعمال کی کثرت کے بارے میں، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی یہاں پہلی حدیث ذکر کر رہے ہیں جو حضرت ابو ذر رضی اللہ عنہ سے مروی ہے یا روایت کی جا رہی ہے۔ وہ جندب بن جنادہ سے، یعنی ابو ذر جندب بن جنادہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ میں نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے پوچھا اور سوال کیا کہ اللہ کے نبی، کون سے اعمال افضل ہیں؟ یعنی بہت سارے اعمال ہیں، تو کون سے اعمال، یعنی اعمال میں بھی حد بندی یا درجہ بندی کرتے ہوئے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ بات ارشاد فرمائی کہ الایمان باللہ، اللہ پر ایمان لانا، یعنی اللہ پر ایمان لانا یعنی اللہ کو ایک ماننا، اللہ ہی کی عبادت کرنا، اللہ پر کامل یقین رکھنا، اللہ پر توکل کرنا، ساری چیزیں اس میں آ جاتی ہیں۔ تو دوسری بات اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمائی والجہاد فی سبیلی، اور اس قدم میں جہاد کرنا، یعنی انسان اللہ سبحانہ و تعالیٰ کے راہ میں اپنی صلاحیت سے، اپنے قلم سے، اپنی زبان سے، اپنی تحریر سے جس طرح بھی ممکن ہو سکے اللہ کے راہ میں جہاد کرنا، اللہ کی کلمہ کو بلند کرنے کے لیے اور اسلام کی نشر و اشاعت کے لیے، فروغ دینے کے لیے، بڑھانے کے لیے کوشش کرتے رہنا۔ قلت ای الرقاب افضل، پھر انہوں نے ایک دوسرا سوال کیا کہ ای الرقاب افضل، کون سا غلام افضل ہے؟ یعنی کون سا غلام آزاد کرنا افضل ہے؟ رقبۃ جمع رقاب ہوتا ہے، اس کا مطلب ہوتا ہے بدی، لیکن یہاں رقاب بول کر یعنی غلام مراد کیا جاتا ہے۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا کہ انفسها عند اہلیها واکثرها ثمنا، وہ غلام آزاد کرنا بہتر ہے جو لوگوں کے نزدیک یا لوگوں کے تئیں بہت زیادہ پسندیدہ ہو اور اس کی قیمت بھی زیادہ ہو۔ یعنی ایسا غلام جب اللہ کے راستے میں تم نکالو گے اور آزاد کرو گے جو تمہیں محبوب ہوگا، تو گویا تم اپنے نفس پر ایک صبر برداشت کا عری پتھر رکھو گے اور اللہ سبحانہ و تعالیٰ اس کے نتیجے میں تم کو بڑا ثواب عطا فرمائے گا۔ اور اسلام کی روح یہی ہے کہ غلاموں کو زیادہ سے زیادہ آزاد کیا جائے، اسی لیے بہت سارے اعمال کو نہ کرنے کے عوض میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے یہ رقبہ یعنی غلاموں کو آزاد کرنے کی تعلیم دی ہے، تلقین کی ہے۔ پھر دوسری بات یہ فرمائی کہ قلت فإن لم أفعل، اگر میں ایسا نہ کر سکوں، یعنی یہ جو ساری باتیں آپ نے بتائی ہیں اگر میں ایسا نہ کر پاؤں تو کیا کروں؟ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے دو جملوں میں انسانیت پوری سمیٹ لی ہے کہ تعین الثانیہ او تصنع لأخرق۔ اخرق کہتے ہیں لغت میں وہ آدمی جو پوہڑ ہو یا بے ڈھنگا ہو یا اس کو بے ہنر ہو۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ تعین الثانیہ او تصنع لأخرق، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کسی غریب کی مدد کر دیا کرو۔ اس کو دو بعض روایتوں میں زایعان بھی پڑھا گیا ہے، یعنی زایع سے مراد وہ آدمی ہے جو فقیر ہو اور محتاج ہو اور اس کے بچے بیوی سب کچھ ہو لیکن وہ اس کا گزران نہ ہو رہا ہو اور گھر نہ چل رہا ہو، تو ایسے آدمی کی مدد کر دیا کرو۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بات ارشاد فرمائی او تصنع لأخرق، اور یا کسی بے ہنر کا کام کر دیا کرو، یعنی کسی ایسے انسان کو اگر کوئی کام دیا جائے تو وہ مطلوبہ کام نہ کر سکتا ہو، اپنے ہنر اور صلاحیت کی بنیاد پر یا کم عقلا ہو تو اس کا ہاتھ بٹا دیا کرو، یہ بہت بڑی نیکی ہوگی۔ قلت یا رسول اللہ، پھر میں نے کہا اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارأیت ان زعفت عن بعض العمل، آپ کا کیا خیال ہے اگر
بعض عمل یعنی ان میں سے کچھ نہ کر پاؤں تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اگر تم یہ سب نہیں کر پا رہے ہو تو یہ ساری یعنی جو اعمال افضل ہیں تو سب سے بہترین چیز تمہارے لیے یہ ہوگی کہ تکف الشر عن الناس فإنها صدقۃ منك على نفسك، اپنی برائی سے یعنی تمہارے اندر کی جو شرارتیں ہیں اس سے دوسروں کو محفوظ رکھو تو اللہ سبحانہ و تعالی یہ تمہاری جانب سے ایک صدقہ ہوگا اپنے نفس پر، یعنی اپنے اوپر صدقہ کرو گے اللہ سبحانہ و تعالی اس کا بھی صلہ تم کو عطا فرمائے گا، اور یہ بہت بہترین چیز ہے۔ اور یہ آج بہت سارے لوگ ہیں یہ اس پہ مطلب بعض لوگ نہیں بہت سارے لوگ اس میں ملوث ہیں، یعنی جان بوجھ کر وہ غلطی کرتے ہیں کہ اگلے انسان کو کس طرح ہم ستائیں، کس طرح اسے اپنی شرارتوں میں ڈالیں، پڑوسی ہے تو پڑوسی کو ستا رہا ہے یا کسی طرح سے کوئی بھی انسان اگر ستا رہا ہے تو وہ گویا کہ اپنے نفس کو ہلاکت میں ڈال رہا ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے یہاں فرمایا کہ تکف الشر عن الناس، کفا ان کا مطلب ہوتا ہے کہ باز آ جانا، روک لینا، یعنی اپنے شر سے اپنی برائی سے لوگوں کو محفوظ رکھو، باز رکھو، فإنها صدقۃ منك على نفسك، یہ تمہارے لیے تمہارے اوپر صدقہ ہوگا۔ اللہ سبحانہ و تعالی ہم کو توفیق عطا فرمائے اور ہدایت ہمیشہ گامزن فرمائے اور اسلام اور توحید پر قائم فرمائے اور اسی پر وفات عطا فرمائے۔ سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک۔